نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا کے بعد آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل وعلا ناچیز کے دل دماغ زبان نگاہ کو ہر غلطی و خطا سے اپنی دائمی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ناچیز نے ایک غیر شرعی امر پر چند گزارشات پیش کی تھی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اس کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہونا ایک بیان کے اندر ممکن نہ تھا۔ چند موٹی موٹی باتیں پچھلے خطاب کے اندر میں پیش کر چکا ہوں، لیکن آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر فقط ایک پہلو، اسی امر کا ایک پہلو، یعنی راستہ روکنا حرام ہے۔ مسلمانوں کا راستہ تنگ کرنا، راستہ بند کرنا یہ حرام ہے۔ اس کے حوالے سے میں فقط آج احادیث مبارکہ، ویسے جتنا میں مطالعہ کرتا رہا، اگر میں 24 گھنٹے لگاتار بیان کرتا رہوں تو جتنا احادیث مبارکہ ناچیز کے مطالعے میں آ چکی ہیں وہ 24 گھنٹوں کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ اتنی احادیث مبارکہ، لیکن پتہ نہیں وہ حدیثوں کو پڑھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر احادیث مبارکہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سیاستہ سے چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ بخاری شریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 680 جو میرے پاس بیروت کا چھاپا ہے، صفحہ نمبر 680، لیکن حدیث نمبر بتا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر تقریباً سبھی کا ایک ہے، حدیث نمبر 2465، حدیث نمبر 2465، اور میرے پاس جو بیروت کا محققہ نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 680 ہے۔ بخاری کا باب ہے کتاب المظالم کے اندر، باب افنیت الدور والجلوس فیہا۔ اس باب کے اندر ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا خط انما هي مجالسنا نتحدث فيها
قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأتوا الطريق حقها أو كما قال حقها قالوا وما حق الطريق قالوا حفظ البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنکر أو كما قال. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، فرمایا اے میرے صحابہ راستوں پر بیٹھنے سے بچنا. راستوں پر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچ راستوں پر بیٹھنے کی آپ بات کر رہے ہیں. راستے کے اندر بیٹھنا تو نہ صحابہ کرام بیٹھتے تھے، نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بات کر رہے ہیں. راستوں کے کناروں پر لوگ بیٹھ جاتے تھے. راستوں کے کنارے پر جس طرح فٹ پاتھ بنے ہوتے ہیں اس طرح صحابہ کرام بیٹھ جاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ راستوں پر مت بیٹھنا، راستے پر بیٹھنے سے بچنا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها. آپ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں مجبوری ہے، ہم راستے پہ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں جس طرح عام آج کل بیر شرا کی بات اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے گھر سے باہر بیٹھ جاتے ہیں. یا رسول اللہ اس طرح ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، گھر سے باہر گلی میں روڈ پہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، روڈ کے کنارے پہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، ہماری مجبوری ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر بیٹھنا تمہاری مجبوری ہے تو پھر کیا کرو فأتوا الطریق حقها، راستے کو راستے کا حق دو، راستے کو راستے کا حق دو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے، کیا حق ہے راستے کا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، آنکھیں جھکا کر رکھنا. کیونکہ راستے پر بعض اوقات عورتیں گزرتی ہیں، غیر محرم عورتوں نے گزرنا ہے، تو لہذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، یہ راستے کا حق ہے. اور فرمایا وکف الاذی، اور راستے سے موذی اشیاء کو ہٹاتے رہنا. یہ حدیث مبارکہ بخاری کی پڑھ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر راستے پر بیٹھنا تمہاری مجبوری ہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو ہٹاتے رہنا، موذی اشیاء تکلیف دہ اشیاء کو ہٹاتے رہنا. فرض السلام، اگر کوئی سلام دے تو سلام کا جواب دینا. وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا. ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہنا. اگر راستے پر بیٹھنا تمہاری مجبوری ہے، یہ کام کر سکتے ہو تو راستے پر بیٹھنا، وگرنہ نہ بیٹھنا. راستے کے کنارے پر بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی راستوں کے کنارے پہ بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہماری بات چیت کرنی ہوتی ہے، اس طرح ہم نے بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر راستے کا حق ادا کر سکتے ہو تو راستے پر بیٹھنا، وگرنہ نہ بیٹھنا. اور راستے کا ایک حق یہ بیان فرمایا وکف الاذی، موذی اشیاء کو ہٹاتے رہنا، تکلیف دہ اشیاء کو ہٹاتے رہنا. وہ تکلیف دہ اشیاء کیا ہے آگے احادیث مبارکہ کے اندر آئے گی. تو اگر تکلیف دہ اشیاء کو ہٹانا یہ راستے کا حق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں اگر راستے پر بیٹھنا تمہاری مجبوری ہی ہے تو فرمایا تکلیف دہ اشیاء کو ہٹاتے رہنا پھر بیٹھ جانا. تو بتائیے آج کل جس طرح روڈوں کو بند کیا جاتا ہے، کنٹینر ڈالے جاتے ہیں، یہ تکلیف دہ اشیاء ہے کہ نہیں ہے؟ راستہ رک گیا، مسافر 3 دن سفر کے اندر ہیں، بڑی مشقت کے بعد پتہ نہیں راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو یہ تکلیف دہ اشیاء نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے کا حق یہ بیان فرمایا راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو ہٹاتے رہنا. یہ بخاری سے ایک روایت پیش کی ہے، اور دوسری روایت اسی بخاری کے اندر صفحہ نمبر 320 جو میرے پاس موقع کا نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 320 پر حدیث نمبر ہے
652, حدیث نمبر 652، باب فضل التحجیر، حدیث نمبر 652، اور میرے پاس جو محقق کا نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 320 پر ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوق علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا ہے، راستے پر چلتے ہوئے باجادہ غصن شوق علی الطریق، کانٹے دار ٹہنی، کانٹے دار کوئی شاخ ٹہنی اسے راستے پر پڑی نظر آئی تو اس نے کیا کیا، پاک کا رہوں، اس کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا، موزی شاید کانٹے دار ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فشکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما لیا، فغفر له، اور اسی کام کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ اب بتائیے، راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی اٹھانے والے کی تو بخشش ہو رہی ہے، اور جان بوجھ کر جو کنٹینر ڈال دے اور راستہ تنگ کرے، گزرنے والے کے لیے مشقتیں پیدا کرے، اس کے لیے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا۔ ٹہنی اٹھانے والے کو تو جنت مل رہی ہے، اور ٹہنیاں ہی نہیں کنٹینر ڈالنے والوں کو کیا ملے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بخاری سے دو روایتیں پیش کی ہیں۔ اب یہ مسلم شریف ہے، یہ مسلم شریف کا بھی محقق کا نسخہ، اور اس کے صفحہ نمبر 825، صفحہ نمبر 825 جو میرے پاس محقق کا نسخہ ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے حدیث نمبر 4959، یعنی 4959 حدیث نمبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا حَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، اے میرے صحابہ، اگر رات کے پچھلے پہر میں کہیں تمہیں ٹھہرنا پڑے آرام کرنے کے لیے، استراحت کے لیے، تعریف کہتے ہیں رات کے پچھلے پہر کو آرام اور نیند کے لیے ٹھہرنے کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر سفر کرتے ہوئے، رات کو سفر کرتے ہوئے جہاں تم تھک جاؤ، تمہیں آرام کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، وَإِذَا حَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، اگر تمہیں تعریف کرنی ہو، رات کو ٹھہرنا ہو، تو فرمایا فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، راستے سے سائڈ پر ہو کر ٹھہرنا ہے، راستے کے اوپر نہیں ٹھہرنا، راستے سے سائڈ پر ہو کر ٹھہرنا ہے۔ اور اسی مسلم شریف کا محقق کا نسخہ، اس کے صفحہ نمبر 99 پر، صفحہ نمبر 99 ہے، اور حدیث نمبر 153، حدیث نمبر 153 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 یا 70 شعبے ہیں۔ کتنے؟ یہ نہیں ہے کہ 60 یا 70 ہی ہیں، یہ مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے 60 یا 70 کی عدد کو عربی کے اندر، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں تینوں میں 100 بار سمجھایا،
اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100 کی گنتی پوری کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے شمار مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں، تو عربی کے اندر 60-70 مبالغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 60 یا 70 شعبے ہیں، اور سب سے بڑا شعبہ کیا ہے ایمان کا؟ لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا۔ ایمان کا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا۔ اگر راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا یہ ایمان کا شعبہ ہے، یہ ایمان ہے، تو بتائیے راستے پر کنٹینر ڈال دینا یہ کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا یہ ایمان کا شعبہ ہے، شعبہ ایمان ہے۔ تو راستے پر تکلیف دہ شے کو ڈال دینا، آپ خود اندازہ لگا لیں یہ کیا ہوگا۔ اب یہ تیسری حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف، یہ بھی اسی ادارے کا نسخہ محققہ، اور اس کے صفحہ نمبر 576 پر، صفحہ نمبر 576 پر ابو داؤد شریف سے حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ صفحہ نمبر 576 ہے اور حدیث نمبر ہے 2629، یعنی 2629 ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حضرت سال بن معاذ بن انس الجوہنی وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں غزوت مع نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوۃ کذا وکذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منادیا ينادي في الناس ان من ضيق منزلا او قطع طريقا فلا جهاد له او كما قال۔ یہ صحابی فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہیں، جب رات آئی تو صحابہ کرام نے راستے کے اوپر خیمے نصب کر لیے۔ رات تھی، دن کو جہاد فرماتے رہے، رات کو جب ٹھہرنے کی باری آئی صحابہ کرام نے کدھر خیمے نصب کیے؟ راستے پر خیمے نصب کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منافی کو بھیجا، فرمایا میرے صحابہ کرام کے اندر یہ ندا بلند کر دو، یہ صدا بلند کر دو، ان من ضيق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، فرمایا جس نے گھروں کو تنگ کیا ہے، راستے کو روکا ہے، اس کا کوئی جہاد قبول نہیں ہے، اس کا کوئی جہاد قبول نہیں ہے۔ اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستہ روکنے والے کے بارے میں فرمایا اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، جن جن صحابہ کرام نے راستے کے اوپر خیمے نصب کیا ہے اور گزرنے والوں کے لیے راستہ تنگ کیا ہے، اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ تو لہذا اگر کہو جہاد ہی کے لیے نکلے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے راستہ بند کیا اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ میں فقط حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اتنی حدیثیں پڑھ لی۔ اب اگر صاحب ایمان ہوگا کوئی تو اس کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے، بہت ساری اور پیش کروں گا۔ ابو داؤد شریف کے صفحہ نمبر 566، صفحہ نمبر 566 اور حدیث نمبر 2569، یعنی 2569 حدیث مبارکہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہی مفہوم جو میں بخاری سے مسلم سے ابھی پیش کر آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَقَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ، اے میرے صحابہ رات کے پچھلے پہر میں کہیں تمہیں ٹھہرنا ہو تو فرمایا راستے سے سائڈ پر ہو کر ٹھہرنا ہے، راستے کے اوپر نہیں ٹھہرنا۔ اور پھر اسی ابو داؤد شریف کے اندر صفحہ نمبر 1098،
ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 1098 اور حدیث نمبر ہے 5242 5242 حدیث نمبر صفحہ نمبر 1098 ابو داؤد شریف سے پیش کر رہا ہوں اور سند بالکل اس کی صحیح ہے. جتنی بھی روایتیں میں نے پیش کی ہیں، جو ابھی پیش کی تھی اس پچھلی سے پہلے جس کے بارے میں نے حسن کہا، وہ روایت حسن ہے، اور اس کے علاوہ جتنی روایات میں نے پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. اب جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ بھی روایت بالکل صحیح مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اور ابو داؤد شریف سے پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد بریدہ سے روایت کی اور وہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول فی الانسان 360 مفصلا فعلیہ ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال النخاة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك أو كما قال. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں. کتنے؟ 360 جوڑ ہیں. فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو چاہیے ہر جوڑ کے عوض صدقہ ادا کرے. ہر جوڑ کے بعد کیا کرے؟ صدقہ ادا کرے. صحابہ کرام نے عرض کی وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس طرح ہمارے اندر کیا طاقت ہے ہر جوڑ کے بارے میں ہر روز 360 صدقے کریں، تو صدقہ ہم کس طرح ادا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النخاۃ فی المسجد تدفنها، مسجد کے اندر پھوک پڑی ہو اس کو دفن کر دینا، اس کو ہٹا دینا. یعنی کیا مطلب؟ مسجد کے اندر کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہے اس کو اٹھا دینا، یہ صدقہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. بچیو تو نقی ہے الطریق، اور راستے سے موذی شے کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشیاء کا بیان فرمایا یہ نیکیاں کر لو، یہ سمجھو کہ ہم نے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر لیا. اور اگر طاقت نہیں ہے، نہیں طاقت، تم نہیں کر سکتے، اتنے صدقے نہیں کر سکتے، تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَرَكَعَتَ الضُّحَىٰ تُجْزِئُكَ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر اتنے صدقے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر فرمایا نماز چاش پڑھ لیا کرو، ان تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. نماز چاش جو اشراق کے بعد پڑھی جاتی ہے، نصف النہار شریف سے پہلے نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کو چاش کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنے صدقے کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کرو؟ نماز چاش پڑھا کرو، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے سے موذی شے کو ہٹانا نیکی اور صدقہ فرمایا ہے. تو بتائیے راستے سے موذی شے کو ہٹانا صدقہ ہے تو راستے پر کنٹینر ڈالنا وہ کیا ہوگا؟ خود ہی اندازہ لگائیے گا. اب سنیے، پورا باب باندھا گیا ہے ہر کتاب کے اندر، پورا ایک باب باندھا گیا ہے راستے سے موذی اشیاء اٹھانے کے متعلق. لیکن میں ہر کتاب سے 2-4 روایتیں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہے کتاب الترغیب والترہیب، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 376. باب کیا ہے؟ الترغیب فی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے موذی اشیاء کے اٹھانے کے متعلق رغبت دلانے والا باب. یہ پورا باب ہے
اور اس کے اندر بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، 16 حدیثیں اس بات کے اندر بیان کی گئی ہیں راستے سے موذی اشیاء اٹھانے کی فضیلت کے بیان میں۔ بہت ساری میں پہلے بیان بھی کر رہا ہوں، اس کے اندر سے بھی کچھ روایتیں ادھر آئی ہیں، لیکن کچھ روایتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں پر آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نیکی بتائیے جس پر میں عمل کروں تو مجھے وہ نیکی پر عمل کرنا نفع دے، مجھے ثواب ملے، مجھے کوئی نیکی بتائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اعزل الاذى عن طریق المسلمین، فرمایا اے میرے صحابی راستے سے موذی اشیاء اٹھاتے رہا کرو، یہ بہت نفع والا کام ہے۔ یہ مسلم شریف کے اور ابن ماجہ کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ علمنی شیئا انتفع بہ، یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جس پر میں عمل کروں مجھے نفع حاصل ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کام کیا کرو؟ راستے صاف کیا کرو، راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو اٹھایا کرو۔ فرمایا یہ کام تمہیں نفع دے گا۔ اگر راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو اٹھانا مومن کو نفع دیتا ہے تو بتائیے راستے پر موذی اشیاء کو ڈالنا وہ کیا دے گا؟ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بلکہ یہ بڑی روایت ہے، کچھ الفاظ کا تغیر و تبدل ہے جو میں ابھی بخاری مسلم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اگلی روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت مستنیر بن اخضر بن معاویہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ماقل بن یسار صحابی رسول کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ کنتو مع ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی بعض الطرقات فمرنا بأذى فاماته او نحاه عن الطريق فرأيت مثله واخذته ونحيته فاخذ بيدي وقال يا ابن اخي ما حملك على ما صنعت؟ قلت يا ام رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله فقال سمعت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من امات اذى من طریق المسلمین کتبت له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنہ او کما قال۔ حضرت ماقل بن یسار کے ساتھ مستنیر بن اخضر کے والد سفر کر رہے تھے۔ حضرت ماقل بن یسار صحابی رسول نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھائی، پھر آگے چلے تو اس ساتھی نے بھی راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھایا، تو ان ماقل بن یسار صحابی رسول نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تم نے کیا کام کیا ہے، کیوں اٹھایا؟ وہ کہنے لگے، اے صحابی رسول، اے میرے رسول کے شاگرد، تم نے یہ کام کیا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، کیونکہ وہ دیکھ دیکھ کے عمل کرتے تھے، انہوں نے جو عمل کیا وہ فضول نہیں ہے، تو لہذا ماقل بن یسار، اے صحابی رسول تم نے کام کیا، میں نے تمہیں دیکھ کر یہ تکلیف دہ شے اٹھائی ہے، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیوں اٹھائی ہے، جس غرض سے آپ نے اٹھائی ہے میں نے بھی اٹھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس وجہ سے اٹھائی ہے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھانا نیکی ہے۔ راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھانا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنہ، اور جس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اگلی روایت، اس طرح کے بے شمار روایتیں اس کے اندر ہیں۔ حضرت ابی شیبہ الحروی وہ فرماتے ہیں كان معاذ يمشي ورجل معه فرفع حجرا من الطريق فقال ما هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة ومن كانت له حسنة دخل الجنة۔ اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ
حضرت معاذ سفر فرما رہے تھے, انہوں نے راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھایا تو ساتھ چلنے والے شخص نے پوچھا آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو انہوں نے یہی حدیث مبارکہ سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے سے تکلیف دہ شے کو اٹھایا تو یہ نیکی ہے, اور جس کی نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما لے تو اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگلی روایت حضرت انس بن مالک صحابی رسول روایت فرماتے ہیں كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة او كما قال. مسند امام احمد بن حنبل اور ابو یعلا کے اندر اگرچہ اس کی سند کچھ ضعیف ہے لیکن بہت سارے طرق سے آئی ہے, لہذا اس کے اعتبار سے یہ قوی ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق کہ جس شخص نے عمل کیا کیا تھا, مختلف روایتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زندگی کے اندر انہوں نے کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کیا تھا, یہی نیکی والا ان کا عمل تھا. اور جہاں پر اگرچہ یہ بات نہیں ہے, ایک شخص جا رہا ہے, راستے پر کوئی درخت تھا, گزرنے والے کو تکلیف دیتا تھا, درخت راستے کے اوپر تھا یا راستے کے سائڈ پر تھا لیکن راستے کے اوپر جھکا ہوا تھا, گزرنے والے کو تکلیف دیتا تھا. اس شخص نے کیا کیا, درخت کو کاٹ کر راستے سے دور پھینک دیا, راستے کو صاف کیا, وہ دنیا سے چلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَلَقَّبُ فِي ظِلِّهَا فِي الْجَنَّةِ. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ درخت کے سائے کے نیچے کروٹ لے رہا ہے. درخت کو راستے سے اٹھانے والا صحابی حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اسی درخت کے سائے کے نیچے وہ جنت کے اندر کروٹیں بدل رہا ہے. تو بتائیے درخت تکلیف دیش ہے, راستے سے اٹھانے والے کو تو جنت مل رہی ہے, تو راستے پر جو کنٹینر ڈال دے گا, مسلمانوں کا راستہ بند کرے گا, راستہ تنگ کرے گا, تو بتائیے اسے کیا ملتا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ساری روایتیں میں بیان نہیں کرتا, اگر یہ سارا موضوع میں بیان کرتا رہوں تو بہت ہی طویل ہو جائے گا. فقط اتنا بتانا تھا کہ جو بات میں نے بیان کی تھی پچھلے درس کے اندر, پچھلے خطبہ کے اندر کہ راستہ بند کرنا حرام ہے, اتنی حدیثیں بھی ابھی کافی نہیں ہوئی. مسلمان کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے. ہم سنی ہیں, حضور کی حدیثوں کے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ فقط شیروں اور دوڑوں پر گزارا کرتے ہیں. الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے. اتنی بھی کافی نہیں ہوئی ابھی. اگر کافی نہ ہوئی تو انشاءاللہ العزیز میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر 24 گھنٹے لگاتار میں بیان کرتا رہوں, جتنی حدیثوں کا اس موضوع پر میں مطالعہ کر چکا ہوں 24 گھنٹے کے اندر میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی حدیث مبارکہ اس موضوع پر آئی ہیں. تو یہاں پھر بھی مسلمانوں سے دھوکہ کرتے ہو. اب ایک روایت بیان کر دیتا ہوں. راستہ بند کرنے والے جو لوگ ہیں وہ راستہ بند کرنا, راستہ روکنا, اس کو دین سمجھتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں, تحفظ ناموس رسالت سمجھتے ہیں. رسالت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام, اتنا پیغام تو میں نے سنایا, یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت نہیں تھی؟ اب اس تحفظ کا نام دے کر ایک روایت اپنی حمایت پر پیش کرتے ہیں. وہ روایت کدھر ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے, لیکن انہوں نے چونکہ حوالہ الترغیب والترہیب کا دیا ہے اور وہ الترغیب والترہیب میرے ہاتھوں میں ہے, اسی سے میں پڑھ کر اس کا جواب عرض کرتا ہوں. صفحہ نمبر 241 اور 242 پر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يشكو جاره قال اطرح
متاعك عن طريق فترحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت من الناس قال وما لقيت منهم قال يلعنونني قال قد لعنك الله قبل الناس فقال إني لا أعود فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفع متاعك فقد كفيت رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن بنحوه إلا أنه قال دع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق فوضعه فكان كل من مر به قال ما شأنك قال جاري يؤذيني قال فيدعو عليه فجاء جاره فقال رد متاعك فإني لا أوذيك أبدا أو كما قال. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال له اذهب فاصبر فاتاه مرتين او ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فقال فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنونه فقال الله به وقال وبعضهم يدعو عليه فجاء إليه جاره فقال ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه أو كما قال. یہ دو روایتیں تھی. ایک کو حضرت ابو جحیفہ نے روایت فرمایا اور ایک روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا. ان دونوں روایتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. عرض کرتے ہیں کہ فلاں پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے, مجھے تنگ کرتا ہے. پہلی روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا ساز و سامان اٹھا اور راستے پہ بیٹھ جا. آنے جانے والے پوچھیں گے راستے سے کیوں بیٹھا ہے؟ بتانا مجھے پڑوسی تنگ کرتا ہے, تنگ ہو کر گھر چھوڑ کے باہر بیٹھتا ہوں. لوگ اسے ملامت کریں گے, وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اسے فرمایا صبر کر, پڑوسی تنگ کرتا ہے صبر کر. دوسری مرتبہ پھر آیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر تنگ کرتا ہے, آپ نے فرمایا صبر کر. تیسری مرتبہ پھر آیا یا رسول اللہ پھر تنگ کرتا ہے, آپ نے فرمایا پھر ایسے کر تو اپنا ساز و سامان اٹھا, گھر سے ساز و سامان نکال اور راستے پر بیٹھ جا. آنے جانے والے پوچھیں گے راستے پہ کیوں بیٹھا ہے, گھر سے باہر کیوں بیٹھا ہے؟ کہنا یار مجھے پڑوسی تنگ کرتا ہے. لوگ اسے ملامت کریں گے, وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا. اس شخص نے ایسے ہی کیا, اپنا ساز و سامان اٹھایا, راستے پر بیٹھ گیا. کوئی بھی آنے جانے والا پوچھتا کیوں بیٹھا ہے, کیا پڑوسی تنگ کرتا ہے. پڑوسی تنگ کرتا ہے, ساز و سامان باہر نکالا ہے, کہیں اور جانے کا ارادہ ہے, جہاں سے مکان منتقل کرنے کا ارادہ ہے, باہر جا رہا ہوں, کہیں دور چلا جاتا ہوں, یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے. لوگوں نے اس کو ملامت کرنا شروع کی. جو بھی آتا یار بڑائی ایسا ویسا اس مسکین کو تنگ کرتا ہے, یہ بیچارہ کدھر جائے گا. ہر شخص نے اس کو ملامت کرنا شروع کی. تو جب ہر شخص جو بھی وہاں سے گزرتا اس کو ملامت کرتا, آخر کار اس پڑوسی نے تنگ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ لوگ مجھے لانتیں کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوگوں کی لعنت سے قبل اللہ تعالیٰ کی لعنت تجھ پر پڑ چکی ہے, پڑوسی کو کیوں تنگ کیا؟ یا رسول اللہ اب معاف فرمائیے, آپ اسے کہیے میں کبھی بھی اسے تنگ نہیں کروں گا, لہٰذا وہ اپنا ساز و سامان اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو جائے. وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص اب تیرے لیے کافی ہو گیا, اب تجھے تنگ نہیں کرے گا, ساز و سامان اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہو جائے. اب یہ روایت پیش کر کے وہ باور یہ کرانا چاہتے ہیں جب بھی کچھ تنگی ہو, تکلیف ہو, راستہ روک لینا, ساز و سامان راستے کے اوپر ڈال لینا, یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث مبارکہ کا بالکل معنی بدلنا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحریف اور حدیث مبارکہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے. کئی اعتبار سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ
रास्ते के ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को ये फरमाया हो कि रास्ते के अंदर बिल्कुल बैठ जा, किसी को गुजरने नहीं देना। इसका मतलब कतई ये नहीं है। रास्ते पर बैठने का ये मतलब नहीं है कि रास्ते के ऊपर बैठना, बल्कि आम मुहावरे में भी ये बोला जाता है कि फलां बंदे ने दुकान डाली है रास्ते के ऊपर, फलां रोड पर, फलां रास्ते पर। इसका ये मतलब नहीं होता कि रास्ते के अंदर उसने दुकान बना ली है। क्या मतलब होता है? रास्ते के बिल्कुल साथ साथ। मतलब ये कहते हैं कि फलां बंदे ने फलां रोड पर अपनी दुकान बनाई है, रोड पर अपनी दुकान बनाई है, तो क्या इसका आप ये मतलब समझेंगे कि रोड के अंदर उसने दुकान बना ली है, या ये समझेंगे कि रोड के किनारे पर, उसी रोड के किनारे पर बनाई है? तो यहाँ पर भी यही मतलब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रास्ते का किनारा फरमाया है, रास्ते के ऊपर नहीं फरमाया। और दूसरी बात, यहाँ पर खुद इस हदीस मुबारका का सियाक व सबाक ये बता रहा है कि रास्ते के ऊपर बैठने की बात नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तू साजो सामान लेकर रास्ते पर बैठ जा, आने जाने वाले तुझसे पूछेंगे। कौन पूछेंगे? आने जाने वाले। अगर रास्ता बंद कर लिया गया तो आने जाने का क्या मतलब? नहीं समझ रहा? ये बात समझ रहे हैं? अगर रास्ता बंद कर दिया गया, रास्ता रोक लिया गया, अगर हुजूर की सुन्नत रास्ता रोकना ही है तो फिर आने जाने का क्या मतलब? साबित हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रास्ता रोकने के मुतल्लिक नहीं फरमाया था, रास्ते के किनारे पर फरमाया था। और खुद हदीस मुबारका के अंदर अल्फाज मौजूद है। हुजूर अकरम, ये जो बाजार के अल्फाज हैं उनके अंदर है गा मता कर तरीके और अला ज़ाहिर तरीक, ज़ाहिर तरीक के अल्फाज आए हैं। ज़ाहिर किसे कहते हैं? दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, बतनुल वादी, ज़हरुल वादी। बतनुल वादी, वादी का दरमियान, ज़हरुल वादी, वादी का किनारा। ताजुल उरूज और इसके अलावा मुस्तनद लुगत की किताबों के अंदर लिखा है कि ज़ाहिरुत तरीक का मतलब ये है रास्ते का किनारा। जब बतनुल तरीक कहा जाए तो रास्ते का दरमियान मुराद होता है, जब ज़ाहिरुत तरीक कहा जाए तो उस वक्त रास्ते का किनारा मुराद होता है। जहां पर है औला ज़ाहिर तरीक, ज़ाहिर तरीक के भी अल्फाज नहीं नजर आए। रास्ते के ऊपर नहीं, रास्ते के किनारे की बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। और इतने शवाहिद मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया कि रास्ता बंद नहीं करना, रास्ते से तकलीफ दे अशिया को उठाना है। और अबू दाऊद शरीफ की भी हदीस मुबारका मैंने पेश की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते पर खैमे लगाने वालों का कोई जिहाद कबूल नहीं है। बात समझ आइए? लिहाजा रास्ता रोकना हमारी शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज नहीं है। रास्ता रोकना हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। बात समझ गए? अब फिर फतावर्जिया शरीफ का हवाला पेश कर देता हूँ। उस वक्त मैंने इबारत नहीं पढ़ी थी। ये है फतावर्जिया। हदीसें बहुत सुना दी। अगर सुन्नी है तो सुन्नी के लिए एक हदीस ही बस है। बहुत सारी अहादीस मुबारका और वो भी सियासता से मैंने पेश की है। अब सुनिए फतावर्जिया। अपने आप को जो हम सुन्नी कहते हैं और अपने आप को रज़वी कहते हैं, तो लिहाजा ये इमाम अहमद रजा है जिनकी वजह से हमें रज़वी कहा जाता है और जिनकी वजह से हमें बरेलवी कहा जाता है। ये बरेली के शाह हैं। जिल्द नंबर 24 और सफा नंबर 700, जिल्द नंबर 23 और सफा नंबर 724। रास्ते के ऊपर किसी शख्स ने मिलाद किया और भी बहुत सारी कबाहतें उसके मिलाद के अंदर हुई। हिंदुओं से उसने चंदा मांगा और बहुत सारी कबाहतें उसके अंदर हुई। एक कबाहत ये थी कि हिंदुओं से चंदा मांगने के बाद उस शख्स ने रास्ते के ऊपर मिलाद किया। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ, एक शख्स ने हिंदुओं से चंदा वसूल किया, फिर हिंदू बुलंद जगह पे बैठे, मुसलमान नीचे बैठे थे
اور روڈ کے اوپر میلاد کیا گیا. بتائیے اس طرح میلاد کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ امام احمد رضا نے ہر سکھ پر تبصرہ کیا. ہندوؤں سے چندہ لینا، ہندوؤں سے نیکی والے کام پر چندہ لینا یہ علیحدہ حرام ہے، اور ہندوؤں کو عزت دینا کہ ان کو بلند جگہ پہ بٹھانا، خود نیچے بیٹھنا یہ علیحدہ حرام ہے. ہر چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے آخری جو جزوی آئی وہ یہ تھی کہ راستے کے اوپر میلاد کرنا. تو آپ نے صفحہ نمبر 724 پر فرمایا دوسرا امر ناجائز اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے فرض کر کے کتاب پڑھنا کہ یہ حقوق عامہ میں دست اندازی ہوئی. شریعت میں تو اس لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی نہ کہ بازار کی سڑک میں مجلس. آپ نے فرمایا راستے پر تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، میلاد کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز پڑھنی ہو تو راستے پر نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنی ہو راستے پر نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا نماز فرض وہ راستے پر نہیں پڑھ سکتے. میلاد تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، میلاد کیسے کر رہے ہو؟ یہ امام احمد رضا ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ راستے پر میلاد کرانا کہ گزرنے والے کی لیے تنگی ہو اس طرح میلاد کرنا جائز نہیں ہے. اس کی عبارت بھی میں نے پوری نہیں پڑھی تھی، اب پوری پڑھ دیتا ہوں. بات کوئی کہیں کہہ رہے تھے جی عبارتیں ادھوری ہیں، عبارتیں اب پوری پڑھ رہا ہوں. اس کی بھی پوری پڑھی اور اس کی بھی پوری پڑھنے لگا ہوں. صفحہ نمبر 398 پر سوال ہوا اور 398 سے جواب شروع ہوا، 399 اور 400 تک جواب گیا. سوال کیا ہوا؟ کوئی بندہ ناجائز کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ناجائز کام کرتا ہے. اسے کہا جائے یار یہ تو کام ناجائز ہے. وہ کہتا ہے جی کیا کریں مجبوری ہے، آج کل دین کی خدمت اسی طرح ہی ہو سکتی ہے، کیا کریں؟ اسمبلی والے ہماری بات نہیں سنتے، حکومت والے ہماری بات نہیں سنتے، ہم کس طرح اپنا پیغام اسمبلی کے اندر پہنچائیں گے؟ لہٰذا اس مجبوری کی بنا پر ہمیں راستہ بند کرنا پڑتا ہے، یہ ناجائز کام کرنا پڑتا ہے. دین کا کام اس ناجائز کام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جو بندہ یہ بات کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان سے سوال ہو رہا ہے اور انہوں نے جواب دیا. جواب صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی جو گناہ معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے. یہ عبارت نقل کرنے کے بعد یہ تو بہار شریعت سے پیش کی ہے اور آگے ان کا خود اپنا تبصرہ سنیے. لفظ سے بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہاں ان لوگوں کے لیے کافی درس عبرت ہے جو دین کے کام کے نام پر دھمکیاں دے کر زبردستی چندہ نکلواتے ہیں، ہڑتالیں کر کے جبرن مسلمانوں کی دکانیں بند کرواتے، گاڑیاں اور املاک جلاتے، مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلاتے، بسوں پر پتھر برساتے، اس طرح کی حرکات سے عام مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم ڈھاتے اور پھر معاذ اللہ کہتے سنائی دیتے ہیں. کیا کریں؟ حالات ہی ایسے ہیں، اگر ہم یوں نہ کریں تو دین کا کام نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسے اس بات کی قطعاً حاجت نہیں کہ کوئی دین کا کام کرے ہی کرے، ہم خود اس کے محتاج ہیں. لہذا ہمیں رب کائنات اور شاہ موجودات کے احکامات کی روشنی ہی میں عبادات اور دین کی خدمات بجا لانی چاہیے. اس طرح کے کام نہیں، اگر جائز طریقے کے ساتھ ہوتا ہے تو کرو. پھر ہو سکتا تھا کوئی کہتا یار ہم نے فلاں دھرنے میں یہ کیا تھا، ہمیں یہ نفع ہو گیا تھا، یہ کیا تھا، یہ نفع ہو گیا تھا، لہذا ثابت ہوا ہماری یہ حرکت جائز ہے، تو اس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں. بالفرض کوئی معصیت کے ذریعے دین کی خدمت میں ظاہری زیادتی بظاہر ترقی محسوس کرے بھی تو اسے خوشفہمی میں پڑ جانے کے بجائے اس حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھنا اور فکر آخرت میں گڑنا چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل اس دین کی مدد ایسی قوم کے ذریعے بھی لے لیتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ دین کا کام ایسی قوم سے بھی لے لیتا ہے جن کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو اگر تمہاری ناجائز حرکت سے کوئی کام ہو بھی گیا تو یہ نہیں کہنا جی ہم نے جی بڑا دین کے مطابق کام کیا ہے. نہ دین کے مطابق نہیں، جو کام حرام ہے وہ حرام ہی حرام ہے. بات سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ آج کے درس کے اندر فقط میں نے اتنا پیش کیا، راستہ بند کرنا، راستہ روکنا کسی اعتبار سے، چاہے عبادت کا نام دے کر، چاہے کسی ناموس رسالت کا نام دے کر، کسی اعتبار سے بھی راستہ بند کیا جائے، ہماری شرافات کے اندر راستہ بند کرنا اشد حرام ہے. اتنی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی. باقی رہ گئی یہ بات، راستہ ہی اگر بند کرنا ہے تو پھر راستہ مسافروں کا نہیں بند کرنا، راستہ کافروں کا بند کرنا ہے. راستہ مسافروں کا نہیں بند کرنا، راستہ کس کا بند کرنا ہے؟ کافروں کا بند کرنا ہے. کافر تو اسی طرح دندنا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہر روز تمہارے گھر آ رہے ہیں، قانون کے ذریعے وہ تمہارے ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں. کیا قانون اسمبلی کے اندر ان کا نہیں چل رہا؟ قانون کی شکل میں وہ تمہاری اسمبلیوں کے اندر داخل ہے، تعلیم کی شکل میں تمہارے اسکولوں کے اندر داخل ہے. انگریز تو ہر جگہ پہ دندنا رہا ہے. راستہ تم کافروں کا نہیں بند کرتے، مسافروں کا بند کرتے ہو. راستہ کس کا بند کرنا ہے؟ بولو بولو، راستہ کس کا بند کرنا ہے؟ کافروں کا بند کرنا ہے. بچے تو تمہارے انہی اسکولوں میں، اور اسی قانون کے بارے میں تم نے کہا اگر ووٹ کراؤ فرانسی سفیر کے بارے میں، اگر ووٹ ہو گئی، ووٹ اس کے حق میں پڑ گئے تو ہم قانون کو ماننے والے ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے. انگریز کے قانون کو تو تم مانے بیٹھے ہو، اس کا راستہ نہیں بند کرتے، راستہ بند کرتے ہو مسافروں کا. میں سمجھ رہا ہوں یہ باتیں گراں گزرے گی. کوئی کہے گا یار بہت سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں جو بندہ، جو عالم اپنا دین علم کو چھپائے، بات کو ظاہر نہ کرے، فتنے کے زمانے میں جو عالم علم کو ظاہر نہ کرے، حق بات نہ بتائے، فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس عالم کی نہ کوئی نفل عبادت قبول فرماتا ہے، نہ ہی کوئی فرض عبادت قبول فرماتا ہے. عالم پر فرض ہے جب کوئی فتنہ، کتنا بڑا فتنہ ہے کہ راستے بند کرنا. اتنی میں نے حدیث مبارکہ سنائی ہے، اور ان حدیثوں کو پسے پس ڈال کے راستہ بند کرنے کو عبادت باور کرانا. جب ایسی حرکات صادر ہو، عالم پر فرض ہے کہ وہ کیا کرے، علم کو ظاہر فرمائے. جان جاتی ہے تو جائے، لیکن وہ علم کو نہ چھپائے. دوسری حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو فتنے کے وقت، جب فتنوں کا ظہور ہو رہا ہو، اس وقت جو عالم اپنے علم کو ظاہر نہیں فرماتا، لوگوں کو فتنوں کے بارے میں آگاہ نہیں کرتا، یہ کنز المال کے اندر ہے اور فتاوی الحرمین ڈائریکشن ادوات المین کے حوالے سے 40 شدت سے پیش کر رہا ہوں. اذا ظہرت الفتن فمن كان عنده علم فكتمه فهو كجاحد ما انزل على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او كما قال، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے ظاہر ہو رہے ہوں، فساد ظاہر ہو رہے ہوں، دین کی مخالفت ہو رہی ہو، اس وقت جس عالم کے پاس علم ہے اس کے باوجود وہ شرعی مسائل کے بارے میں آگاہ نہیں کرتا، تو گویا اس نے حضور پر اترنے والے سارے دین کا انکار کیا ہے. تو کیا میں کافر بنوں؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ میری مجبوری ہے. اس مجبوری کی بنا پر جہاں بھی یہ ہوتا ہے، عام طور پر جب وقت گزر جائے، اس وقت جو حکایت کے طور پر روایتیں بیان کرے، نبیوں پر کیوں ظلم ہوتا تھا، نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا، وہ حالات کے وقت شرعی حکم بیان کرتے تھے. جس وقت حالات خراب ہو رہے تھے، حالات بگڑ رہے ہوتے تھے، عین حالات کے اندر شرعی مسئلہ بیان کرتے تھے، جس کی بنا پر لوگ ان کے دشمن ہوتے تھے. اور آج کیا ہوتا ہے، حالات کے وقت شرعی حکم نہ بیان کرنا، بعد میں حکایت کے طور پر کہہ دینا فلاں نبی نے یہ کیا تھا. ہمیں حکم یہ ہے، علماء حکایت کے طور پر نہیں،
जब कभी उम्मत मुसलमा फितने के अंदर मुब्तला हो रही हो, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया की सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों को शरई मसाइल से आगाह करना चाहिए। तो लिहाजा ये मेरा फर्ज है, इस फर्ज को हम निभाते रहेंगे। ये फर्ज है, इस फर्ज को हम नहीं छोड़ सकते। पूरी कायनात को छोड़ सकते हैं, लेकिन दीन मुस्तफा से गद्दारी हम कभी भी नहीं कर सकते। लिहाजा कोई नाराज होता रहे, कोई राजी हो तो उससे अपना ईमान, तो लिहाजा अपने ईमान पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। और जो तंग हो रहा है, इन बातों को सुनकर जो तंग होता है, वो किसी कामिल फकीर के पास जाकर नए सिरे से कलमा पढ़े, क्योंकि इन हदीस मुबारका, कितनी हदीस मुबारका मैंने पेश की है, जो इन हदीसों पर ईमान नहीं रखता तो यूं ही समझिए फिर वो क्या ही हो सकता है। समझो कि नहीं, कितनी हदीस मुबारका पेश की है। लिहाजा दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को फितने फसाद से महफूज व मामून फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।